آج کے دور میں یا ہمیشہ سے یہ حسد اور بغض آج زیادہ ہے یا پہلے زیادہ تھا یا یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا بغض۔ رسول اللہ نور من نور اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بیٹا اپنے باپ کے چہرے کے اوپر نظر کرے اور اس طرح نظر کرے کہ اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے بغض نہ ہو، اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے بغض نہ ہو، تو اس کی نظر ہٹنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اس بچے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ وقت آئے گا کہ بیٹوں کے دلوں میں والد کے لیے بغض، کینہ، حسد، نفرت ضرور ہوگا۔ تو یہ بڑی، اور اس نہ ہونے کا کتنا بڑا ریوارڈ ہے، گناہی سارے معاف۔ یہ جو حسد ہے نا، حسد، اس کی جو بیس آتی ہے نا، بیس، اس کی بیس یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں رہتا، واہ، جب اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں رہتا، فیصل قریشی کیوں اتنا بڑا ہوسٹ ہے، اتنے اچھے اچھے ڈرامے بھی کر رہا ہے، ہوسٹنگ بھی کر رہا ہے، بھائی یہ کلپ کاٹ کے دو۔ ہاں ہاں، اتنے اچھے اچھے کام کر رہا ہے، اتنی زبردست کے شوق بھی اچھے ہیں، تو میرے جیسا کوئی بیٹھا ہو کہ بھائی یار آندہ جاندہ کچھ نہیں ہے، وہیں خام کھائے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ جلن ہے، یہ حسد ہے کہ اس کے پاس اتنی ساری کوالٹیز کیوں ہیں، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ چنگا یار کچھ ہو جا بھی جائے، دونوں اٹھے سے ہنسی آ جائیے، معاذ اللہ، یہاں تک جاتا ہے بندہ۔ تو یہ ہوتا ہے حسد۔ پھر نبی نے کیا فرمایا علیہ السلام کہ حسد جو ہے نا، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اللہ، بڑے ہم نیک پرہیزگار اچھے بنے ہوئے ہیں، اور پتہ چلا جی ہم آپس میں بیٹھ کے بڑی اچھی بات کی تھی، پہلے خواتین کرتی تھیں، اور واقعی اب ہم مرد حضرات کوئی ہماری بیٹھک ایسی نہیں ہے جس میں ہم ایک دوسرے کے خلاف بات نہ کر رہے ہوں۔ اور غیبت تو کہتے ہی اسی کو جو ہو، وہ برائی جو اس میں ہو اور اس کو ایڈریس کیا جائے اس کی غیر موجودگی میں، تبھی اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال حسد ہمارے معاشرے کا، اور بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب چونکہ بینگ یہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر جو اثرات آتے ہیں وہ اسی طرح آتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا بولی سینا کا واقعہ عرض کر دیتا ہوں کہ وہ ایک دن محفل میں بیٹھے تھے، تو وہ ڈاکٹر تھے اس کے خلیفہ کے نا، فیملی ڈاکٹر تھے، بڑی اچھی جگہ تھی ان کی، تو وہ علماء کو بلا کے جمعرات کے جمعرات بیان کراتے تھے۔ ایک عالم دین کہہ رہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے دل پہ زر پڑتی ہے، اس کا دل جو ہے نا نور منور ہو جاتا ہے، دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے یار مولوی صاحب عجیب بندے ہیں، پمپنگ اسٹیشن ہے، امپیور بلڈ لیتے، پیوریفائی کر کے بلڈ میں پمپ باڈی میں پمپ کر دیتا، یہ کہہ رہے ہیں زنگ لگتا ہے تو یوں ہوتا ہے، توں ہوتا ہے۔ وہ تھے اللہ والے۔ مومن کی فراست سے بچو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فوراً کہنے لگے او گدھے کھڑا ہو جا۔ اللہ والے نے، بابا نے کہا گدھے کھڑا ہو جا۔ مجھے کہاں کہتا؟ کہا ہاں تجھے کہاں کہتا، کھڑا ہو۔ اور تو بولی سینا، وہ ایلیٹ کوالٹی کا بندہ کھڑے ہونے لگا، بنا بیٹھ جا بیٹھ جا۔ اوے فقط 2 بار تجھے گدھا کہا، تیری آنکھیں سرخ ہو گئی، سفید تھیں، تیرے ہاتھ مٹھیوں میں تبدیل ہو گئے، تیری رگیں پھول گئیں۔ 2 بار گدھے نے اتنا تجھ پر اثر کیا کہ تیری پوری فزکس چینج ہو گئی۔ بار بار اللہ اللہ کرے گا تو دل کی کیفیت نہیں تبدیل ہوگی۔ اللہ، اللہ، کیا خوبصورت بات۔ تو بس یہی ہمیں چاہیے آج سیکھنا۔ پھر وہ قدموں پہ گرے، اس کے بعد بولی سینا بہت مشہور ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ہم اچھوں کے ساتھ جڑ جائیں، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ واہ واہ، تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں۔ ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔